MBG ویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک صاحب جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دوسری مرتبہ ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کا پیغام لے کر لندن جاتے رہے اور میاں نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے ان کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ انہیں پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان صاحب کا نام محسن نقوی ہے اور یہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں۔ چینل سٹی 42 اور چینل 24 جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے۔ ان کا نام کہاں سے آیا، کیسے فلوٹ ہوا اور یہ کیسے سب کے لیے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ہو سکتے ہیں، آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور محسن نقوی صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ گجرات کے چودھریوں کے داماد ہیں۔ سابق صدر جناب آصف علی زرداری انہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ انہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اعتماد حاصل ہے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے یہ دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات بھی ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں اپنا آدمی قرار دیتی ہے۔ تو یہ محسن نقوی صاحب کون ہیں؟ آج ان کی شخصیت سے متعلق ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لاہوری ہیں اور ان کے والدین کا جب وہ کم عمر تھے تو تبھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے ماموں نے ان کی پرورش کی اور وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے امریکن ٹی وی چینل CNN کے ساتھ بطور انٹرنی کام کیا اور انٹرنشپ کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئے تو CNN نے انہیں پاکستان میں اپنا نمائندہ بنا دیا اور CNN کی نمائندگی کے دوران جو ہے ان کے طاقتور اور با اثر شخصیات کے ساتھ تعلقات استوار ہونا شروع ہوئے۔ کیونکہ محسن نقوی صاحب تعلقات بنانے اور انہیں نبھانے کا ہنر جانتے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ جو حلقہ اثر ہے یا تعلقات کا دائرہ ہے وہ بہت جلد وسیع ہوتا چلا گیا اور اسی اثناء میں ان کی شادی ہو گئی گجرات کے چودھریوں کے ہاں۔ اور میڈیا کے حوالے سے جو ہے محسن نقوی صاحب کو ٹرینڈ سیٹر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے 2009 میں، جب میرا خیال ہے کہ ان کی عمر کوئی 30 کے آس پاس ہوگی، 30 سال کے، تو انہوں نے جب سٹی 42 چینل لانچ کیا تھا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور اچھوتا آئیڈیا تھا کہ ایک ایسا چینل ہو جس پہ صرف لاہور شہر کی کوریج ہو، جس میں مقامی خبروں کو، مقامی موضوعات کو جو ہے وہ فوقیت دی جائے اور اہمیت دی جائے۔ اس ٹرینڈ کو بعد میں دیگر جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی فالو کیا۔ مثال کے طور پہ دنیا نیوز والوں نے جو ہے اس حوالے سے ایک لوکل چینل لاہور نیوز شروع کیا، جبکہ نیو ٹی وی والے جو ہیں انہوں نے لاہور رنگ کے نام سے ایک اسی طرح کا چینل جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ اور اسی طرح جب انہوں نے اپنا اخبار شروع کیا تھا محسن نقوی صاحب نے سٹی 42 کے نام سے، تو روٹین میں جو بڑا سائز ہوتا ہے اخبار کا، اس کے بجائے انہوں نے چھوٹے میگزین شکل میں جو ہے اس اخبار کو جاری کیا۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک اور ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ اس اخبار کو فری آف کاسٹ، مفت جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، ریڈرز سے، قارئین سے پیسے جو ہے وہ نہ لیے جائیں۔ لیکن ان کے بعض ساتھیوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، خاص طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہاکرز نے اس حوالے سے جو ہے، اخبار فروش یونین نے اس حوالے سے اعتراض کیا ہو۔ لیکن الٹیمیٹلی یہی جو ماڈل ہے یہی انہیں اپنانا پڑا اور آج کل ان کا یہ جو اخبار ہے میرے خیال میں وہ قیمتاً فروخت نہیں کیا جاتا مارکیٹ میں۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک ٹویٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب محسن نقوی صاحب کا نام پہلی بار بطور نگران وزیر اعلیٰ سامنے آیا اور اس پہ بات ہونے لگی تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے فرزند جو ہیں مونس الہی، انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی اور وہ بڑی دلچسپ ٹویٹ ہے۔ انہوں نے کہا، ایک تصویر ہے جس میں نواز شریف کے پیچھے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس کو دائرہ لگا کے، سرکل لگا کے انہوں نے لکھا، یہ وہ آدمی ہے جو کہتا تھا میں زرداری کا بچہ ہوں، شہباز شریف کا پارٹنر ہوں اور چودھریوں کا رشتہ دار ہوں، میں فیصلے کروں گا پاکستان کے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی اس ٹویٹ میں مونس الہی صاحب نے رشتہ داری نہیں بتائی،
کہ گجرات کے چودھریوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری دراصل ہے کیا۔ شاید انہیں شرم آ رہی ہوگی محسن نقوی صاحب کو اپنا داماد بتاتے ہوئے چودھریوں کا یا بہنوئی بتاتے ہوئے، اس لیے وہ انہوں نے رشتہ داری جو ہے وہ تو اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ تو میں آپ کو یہ تفصیل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ تفصیل کچھ یوں ہے جناب کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ مرحوم ایس ایس پی اشرف مارت اور نگہت چودھری صاحبہ جو ہیں ان کے داماد ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی ہمشیرہ سگی بہن جو ہیں نگہت صاحبہ، ان کی شادی ایس ایس پی اشرف مارت کے ساتھ ہوئی تھی، جو پنجاب پولیس کے ایک بڑے ہونہار افسر جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ان کی ہمشیرہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ہمشیرہ ہے وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، کیونکہ ایس ایس پی اشرف مارت جو ہیں انہیں گجرانوالہ میں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے دفتر جو ہے وہ جا رہے تھے۔ یہ 6 مئی 1997 کا واقعہ ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ہمشیرہ ہے وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی، یعنی 2 بھانجیاں ہیں۔ ان میں سے ایک بھانجی جو ہے اس کی شادی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور دوسری جو بھانجی ہے اس کی شادی چودھری شجاعت صاحب کے جو صاحبزادے ہیں چودھری صالح حسین ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی چودھری صالح حسین اور محسن نقوی جو ہیں وہ ہم زلف ہیں، اور ان دونوں کی جو شادیاں ہیں وہ مرحوم ایس ایس پی اشرف مارت اور نگہت چودھری صاحبہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ یہ ایس ایس پی اشرف مارت جو ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا تھا 6 مئی 1997 کو، یہ اگر زندہ ہوتے تو کم از کم پنجاب کے آئی جی جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہوتے، کیونکہ جس طرح کہ یہ افسر تھے اور جس طرح کے ان کے تعلقات تھے چودھریوں کے، ظاہر ہے کہ داماد تھے تو انہیں آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ تو اشرف مارت صاحب جو ہیں وہ قتل ہو گئے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ جوانی میں ہی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ جو بنا محسن نقوی کا مونس الہی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ مونس الہی کی جو سگی پھپھو ہیں ان کے داماد ہیں محسن نقوی صاحب، یعنی مونس الہی کی جو پھوپھی زاد بہن ہیں اس کے شوہر ہیں محسن نقوی صاحب۔ یعنی اس حساب سے محسن نقوی صاحب کو مونس الہی کا بہنوئی بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ رشتہ ہے ان کا چودھری خاندان کے ساتھ، اور اشرف مارت صاحب جو قتل ہو گئے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی جب برسی آتی ہے ہر سال 6 مئی کو، تو اور کسی چینل پر اور کسی اخبار میں اس کی خبر چلے نہ چلے، لیکن سٹی 42 اور 24 نیوز پہ ان کی برسی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر ضرور چلتی ہے۔ اور پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ جو اگرچہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد صرف اس وقت تک وزیر اعلیٰ ہیں جب تک کہ نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر نہیں ہو جاتا، وہ بھی اشرف مارت کو جو ہے وہ نہیں بھولتے اور ان کا ذکر گاہے کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کے بہنوئی ہیں، اور ان کی ہمشیرہ جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پرویز الہی صاحب کی جو بھانجی ہیں اس کے شوہر بھی ہیں محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب کتنے کام کے آدمی ہیں اس بات کا اندازہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بہت اچھی طرح سے ہے، کیونکہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی 2008 کے انتخابات کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس مسلم لیگ کو قاتل لیگ کہا کرتے تھے آصف زرداری صاحب، اس کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل کسی سطح پہ ہو سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، ان کی مصالحت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محسن نقوی ہی وہ شخص تھا جس نے یہ مصالحت کروائی مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور اسی اتحاد کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محسن نقوی کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا راولپنڈی لیاقت باغ میں، تو انہوں نے اپنے قتل ہونے سے پہلے جو آخری ٹیلی فون کال کی تھی
وہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کی تھی، تو ان کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ شروع میں ہی میں نے بتا دیا کہ زرداری صاحب انہیں اپنے بیٹوں کی طرح جو ہے وہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ڈیل کروائی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے بہنوئی اور محسن نقوی صاحب کے جو سسر ہیں مرحوم ایس ایس پی اشرف مارت، ان کو کسی موقع پہ نہیں بولتے اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اشرف مارت صاحب کا کس طرح سے ذکر کیا، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے۔ آفیسرز چاہے وہ آئی جی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے سپاہی ہے، سب کو وہ پیسے ملیں گے، اور خاص طور پہ جو ہمارے شہداء ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اشرف مارت جو میرا اپنا عزیز تھا، وہ تو مجھے پتہ ہے نا پھر گھر پہ کیا گزرتی ہے، وہ بھی میں آج تک میرے دل اور دماغ میں ہے کہ جس فیملی کا شہید ہوتا ہے اس کے گھر کیا گزرتی ہے۔ اچھا، تو آخری سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا جو نام ہے وہ کیسے فلوٹ ہوا، کہاں سے آیا، کس نے نام جو ہے وہ تجویز کیا؟ بظاہر تو یہ نام جو ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی طرف سے آیا، لیکن آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا نام جناب وہاں سے آیا ہے جہاں سے آئی ہوئی کسی بات کو نہیں ٹالا جا سکتا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا نام فائنل ہو چکا ہے، تو یہ دراصل فائنل بھی وہیں پہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے وثوق کے ساتھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے محسن نقوی صاحب ہی ہوں گے، چاہے کچھ بھی جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کی وجہ جو ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جب ایکسٹینشن لینی تھی اور دوسری مرتبہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے، اور 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو کے گھر جانے کا ان کا دل نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے جس بندے کو استعمال کیا اور جس بندے کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا اور کوشش کی کہ انہیں مزید ایکسٹینشن مل جائے، اس کا نام بھی جو ہے وہ محسن نقوی ہے۔ محسن نقوی صاحب لندن جاتے رہے، میاں نواز شریف صاحب سے ملتے رہے، ان کی وہاں کئی ملاقاتیں ہوئی، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے انہیں یہ پیغام دیا، انہیں کہا کہ باجوہ صاحب کو کہیں کہ اگر آپ نے ایکسٹینشن لی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے کہ جی فوج نیوٹرل ہے، فوج غیر سیاسی ہے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو اگر آپ نے ایکسٹینشن لے لی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ ایک اور ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا ہے، تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جو آخری ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی، وہ 17 اکتوبر 2022 کو ہوئی۔ 2 رکنی یہ وفد تھا جو لندن گیا ہوا تھا اس مقصد کے لیے، اس میں رکن صوبائی اسمبلی ملک احمد خان بھی تھے اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب تھے، اور یہ دونوں جو ہے وہ لندن پہنچے۔ میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی میں نے آپ کو جو پیغام دیا تھا کیا آپ نے باجوہ صاحب کو پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے پہنچا دیا ہے، پیغام یہی تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی پھر انہوں نے کیا کہا؟ تو محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ جی انہوں نے کہا کہ جو میاں صاحب نے مشورہ دیا ہے وہی میرے لیے ٹھیک ہے، وہی میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ جی کیا انہوں نے صرف یہی کہنے پہ اکتفا کیا یا اس پہ عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرائی؟ تو اس پہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ جی اس حوالے سے باجوہ صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے اور کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی محسن نقوی صاحب کتنے ان ہیں اور کتنے ان کے تعلقات ہیں طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ جو ہے۔ اور پھر جتنے نام بھی سامنے آئے ہیں ان میں ہر نام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اعتراض ہے، ہر نام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ضرور موجود ہے۔ مثال کے طور پہ انیشلی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو 3 نام دیے گئے تھے ان میں سے ایک نام ناصر محمود کھوسر صاحب کا تھا جنہوں نے معذرت کر لی، دوسرا نام جو ہے وہ نصیر احمد خان صاحب کا تھا جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر صحت رہے، وہ چونکہ دوہری شہریت کے حامل ہیں تو اس لیے ان کا نام پی ٹی آئی نے جو ہے وہ وڈرا کر لیا۔ اور تیسرا نام جو دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے دیا گیا تھا وہ احمد نواز سکھیرا صاحب کا دیا گیا تھا جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں، اور ابھی بھی جو 2 نام
پی ٹی آئی کی طرف سے یا مسلم لیگ کاف کی طرف سے یا رولنگ پارٹی کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نام احمد نواز سکھیرا صاحب کا ہے جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں، دوسرا نام نوید چیمہ صاحب کا ہے جو سابق چیف سیکرٹری ہیں۔ نوید چیمہ صاحب کا نام شاید چیمہ بمقابلہ چیمہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ حمزہ شہباز کی طرف سے بھی 2 نام دیے گئے ہیں، ایک آج چیمہ کا اور دوسرا محسن نقوی کا، تو اس لیے پی ٹی آئی والوں نے یا رولنگ پارٹی نے بھی جو ہے وہ نوید چیمہ صاحب کا نام جو ہے وہ دے دیا، محض اس چکر میں کہ جی انہوں نے چیمہ کا نام دیا تو شاید ہم بھی یہی نام جو ہے وہ دے دیں۔ اچھا، اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ایشو ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ پبلک سرونٹ ہیں اور سرکاری ملازم ہیں اور وہ اس طرح کا عہدہ جو ہے وہ وصول نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اور اس میں بھی 2 سال کی پابندی جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے نام پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، تو باقی کوئی نام جو ہے محسن نقوی صاحب کے علاوہ کوئی بچتا ہی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب کوارٹرز کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ سب کے متفقہ امیدوار کنسنسس کینڈیڈیٹ جو ہیں نگران وزیر اعلیٰ کے ہو سکتے ہیں، لیکن شاید پی ٹی آئی کو اس پہ جو ہے وہ اعتراض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخری کوشش کے طور پر ان کے خلاف محسن نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ مسلک کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور ان مسلک کے حوالے سے ان پہ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی جہاں سے یہ نام آیا ہے وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، وہ اتنے بااثر لوگ ہیں کہ وہاں سے آئی ہوئی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے صحافی بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی نام فائنل ہو چکا ہے اور محسن نقوی صاحب ہی جو ہیں وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ دیکھیے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن ہی یہ طے کرے گا کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔